السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سبھی احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ گرامی قدر عزیزان من، جادو کس نے کیا یہ چیک کرنے کا نایاب عمل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اکثر اوقات ہو جاتا ہے نا کہ جادو ہو جاتا ہے، نظر بد ہو جاتی ہے، پریشانی بن جاتی ہے، کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو جاتا ہے، کاروبار چلتا نہیں ہے۔ جادو کرنے کے ذریعے جو جادو کرتے ہیں، جادو کروانے والے جو ہوتے ہیں جادو کر لیتے ہیں، کروا لیتے ہیں، اور اگلے بندے کا جو ہے وہ کاروبار بھی ختم ہو جاتا ہے، بیماریاں لگ جاتی ہیں، پریشانیاں بن جاتی ہیں۔ تو یہ معلوم کرنے کے لیے جادو کس نے کیا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کون جادو کر رہا ہے اور کون سا رشتہ دار اس میں ملوث ہے، اور چھوٹے اور کمزور جادوگروں کو جو ہے وہ ان کا اعمال جو ہے وہ سلب کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عمل پیش کر رہا ہوں۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں نام بتاؤ کہ جادو کس نے کیا ہے۔ تو خود چیک کر لیں بھائی، عاملین سے پوچھنے کی بجائے آپ خود چیک کر لیں، کیوں نہیں کرتے؟ کوشش کریں نا آپ، عاملین کو پوچھنے کی بجائے آپ خود چیک کر لیں، آپ کو تو اپنے عمل کرنے پہ تسلی ہو جائے گی۔ تو آؤ میں عمل کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی پریشانیوں سے نجات کی معافی مانگیں کہ اللہ پاک آپ سب کو ان چیزوں پریشانیوں سے دکھوں سے نجات عطا کر دے۔ تو گرامی قدر عمل آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، جیسے بتا رہا ہوں اسی طرح آپ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جتنا بتانا ہے اتنا کرنا ہے۔ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، توبہ کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے توبہ کرنی ہے کہ اللہ آپ کو اپنے گناہوں سے جو آپ نے گناہ کیے ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معافی عطا فرما دے۔ تو جب آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو فرشتو یہ بندہ توبہ کر رہا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک معاف فرمانے والی ذات ہے جو بندہ توبہ کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو آئیے میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 نفل ادا کر لینے ہیں۔ نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ رب العالمین آپ کو اس عمل میں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ جو جادو کر رہا ہے، کروا رہا ہے، اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اس طرح آپ نے اپنے دل سے، اپنے دماغ سے جو ہے وہ اپنے جملے اپنی زبان کے ذریعے ادا کرنے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے نفل جس جگہ پہ آپ نے پڑھے ہیں اسی جگہ پہ آپ نے بیٹھ کر، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا میری آپ، کہ جب یہ عمل آپ نے کر لینا ہے، مکمل کر لینا ہے، کرنے کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنا۔ یا آپ لیٹ سوتے ہیں، دیر سے سوتے ہیں، رات 12-1 بجے کو سوتے ہیں، تو آپ نے یہ عمل اس وقت کرنا ہے، اس وقت کرنا ہے۔ پہلے کریں گے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ ٹی وی دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، موبائل استعمال کریں گے، کوئی مہمان ہوگا، کوئی اپنے گھر والے ہوں گے، بچے ہوں گے، ان کے ساتھ آپ کو باتیں کرنا پڑیں گی۔ لیکن جب یہ عمل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنا۔ نفل آپ نے پڑھ لیے، اسی جگہ پہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لی کامیابی کے لیے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیم آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ زلزال شریف جو ہے قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ سورہ مبارکہ آپ نے مکمل پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ آپ نے یہ سورہ مبارکہ مکمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ توبہ شریف کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھ لینی ہیں۔ سورہ توبہ کی 2 آیات آخری والی جو ہیں یہ آپ نے 33 مرتبہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ یہ سارا کام آپ نے مکمل کرنے کے بعد اپنے بستر پہ جا کے پاکیزگی کے ساتھ، آپ کا بستر بھی پاک ہونا چاہیے، آپ کا لباس بھی پاک ہونا چاہیے، آپ نے جا کر یہ نیت کرتے ہوئے سو جانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ آپ کے وہ دشمن، وہ جادو کرنے والا، کروانے والا جو ہے وہ آپ کو دکھا دے۔ آپ نے اس کو لگاتار کرتے رہنا ہے، آپ نے اس کو زیادہ نہیں پڑھنا، آپ نے کبھی بھی سوچ کر نہیں ہے اس کو زیادہ پڑھنا، ورنہ آپ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ تو جائے گا ہی جائے گا، وہ تو جائے گا ہی جائے گا، لیکن گناہ جو ہے وہ آپ کے ذمہ پہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ اس میں وہ جادو کروانے والے جو ہیں وہ ہلاک ہو سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ سورہ زلزال میں اتنی اللہ پاک نے برکت، طاقت، پاور رکھی ہے
تو اللہ کے پاک کلام میں بڑی پاور ہے۔ تو میرے بھائی آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد اپنے اپنے بستر پر چلے جانا ہے۔ اگر نیند نہیں آ رہی تو آپ نے جو ہے وہ درود پاک پڑھتے پڑھتے سونا ہے، کسی سے بات بالکل نہیں کرنا، اور جب آپ کو خواب کے اندر وہ بندہ نظر آ جائے تو آپ نے واویلا بھی نہیں کرنا، واویلا بھی آپ نے نہیں کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو سلب کر دے، کروانے والا جو ہے جو مجھ پہ جادو کروا رہا ہے اس کو ہدایت عطا کر دے، اور اگر وہ کسی کے لیے بھی کرواتا ہے تو اس کے اعمال کسی جگہ پہ کام نہ کریں۔ جادو کرنے والے کے لیے یہ آپ نے کرنا ہے۔ دیکھ لیں انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو 3 دن کے اندر اس کا رزلٹ نہیں ملتا ہے تو آپ نے اس کو لگاتار 7 دن تک جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ آپ منزل کو پہنچیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا روحانی مزاج اسی طرح قائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔